اور حاجت روائی ہوتی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر کو پلٹ سکتی ہے، تقدیر کے لکھے کو پلٹ سکتی ہے، آپ کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو روک سکتی ہے، ٹال دیتی ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو دعاؤں کے ذریعے آپ کی پریشانیوں، آپ کی مشکلات کا حل بتا سکیں۔ ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مفتی صاحب جو آپ کو آپ کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے دعاؤں کے ذریعے رہنمائی کریں گے۔ آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید ضیاء الدین صاحب جو آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ فون کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں بیان کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک چیز میں جاننا چاہوں گا آج کہ دعا میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھنا ہے جو ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کثرت سے ہمیں دعا کرنے کا حکم فرما رہا ہے، تو دعا کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کو ہماری ہر ضرورت پر وہ مدد کرنے والا ہے اور اس کے عطا کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس یقین کے ساتھ اس سے التجا کریں اور اپنی بے بسی اور عاجزی کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قادر و مختار ہونے کا یقین رکھ کر جب ہم اس کے دربار میں دست سؤال دراز کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں فرماتا، بلکہ ہماری مراد ہمیں عطا کر کے وہ خوشحال اور شادماں بناتا ہے۔ بے شک۔ جی مفتی صاحب، یہاں پر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے بہن، کیا مسئلہ آپ کا؟ میرے کو چکر ہو، اگر پھر تھائرائڈ ہو، کڈنی کاڑے کو، ہمارے بھائی کو رشتہ نہیں لا رہا، پھر پیسے دینے والے نہیں دے رہے۔ ایک تو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ رشتے کا مسئلہ ہے۔ رشتے کا میرے کو کمر میں درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہے میرے کو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ کیا بولے؟ رشتے کا بھی مسئلہ بتایا تھا نا آپ نے شاید؟ ہاں، ہماری چھوٹی بہن کو اولاد نہیں ہے۔ اچھا، اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ جی مفتی صاحب، کرناٹک سے بہن پریشان ہے، تھائرائڈ ہے ان کو، کمر میں بھی درد رہتا ہے، شاید میں نے صحیح سنا کہ کڈنی میں بھی پرابلم ہے، اور ان کی چھوٹی بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شافی، یا لطیف، یا سلام، 101 مرتبہ ان 3 ناموں کا ورد کریں اور شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی جملہ جو کچھ تکلیفیں انہیں لاحق ہیں وہ سب اللہ کے لطف و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اور اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عاجزانہ درخواست کریں ان کلمات کے ساتھ، رب حبلی من الصالحین۔ اور رشتوں کے سلسلے میں بھی انہوں نے دریافت کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، کم از کم 11 مرتبہ اس کا ورد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب رشتہ بھی جس کے حق میں بھی یہ دریافت کر رہی ہیں انہیں پڑھنے کے لیے کہیں، انہیں عطا کرے گا، اور جن کے لیے اولاد کا
ارادہ ہے کہ ان کو اولاد سے نوازا جائے، وہ ربی حبلی من الصالحین والی دعائیں پڑھیں، اور خود یہ اپنی جو بیماریاں بھی ذکر کی ہے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے، حفاظت اور عافیت کے حصول کے لیے یا شافی یا لطیف یا سلام پڑھا کریں۔ جی بالکل، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ اس براہ راست پروگرام کا حصہ بن کر اپنی پریشانیاں بیان کر سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم محمد حسنین بول رہے ہیں، حسنین صاحب۔ جی اتر پردیش سے۔ ہمارا یہ کہ ہم مطلب کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جس سے بھی ہم 2 بار 3 بار ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 بار ایکسیڈنٹ پھر ہو گیا، ابھی ہفتے بعد پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت سی چوٹیں آئی، مگر یہ تھا کہ بچ گئے۔ اور ہم کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو مطلب کام نہیں ہمارا ہو پا رہا ہے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے محمد حسنین صاحب، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، حسنین صاحب کا مسئلہ آپ نے سن لیا، کام میں رکاوٹ۔ دیکھیے، آپ اپنے گھر سے جب نکلے تو پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اسی سے ہم مدد کے خواستگار ہوں گے تو اللہ ہر قدم پر ہماری مدد فرمائے گا۔ علاوہ اس کے یہ اور ایک دعا ہے جس کو آپ یاد کر لیں، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاموں کو بھی بنائے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ویسے بھی شک شبے میں آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ گزشتہ ایک ایکسیڈنٹ سے میں 2-4 ہوا تھا، شاید اب بھی ایسے ہی ہو جاؤں گا۔ یہ وسوسے آتے رہتے ہیں، ان وسوسوں کو دور کر دے۔ اللہ ہی ہے جو نگہبانی فرمانے والا ہے، حفاظت فرمانے والا ہے۔ کامل یقین کے ساتھ ہم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس کو پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی ضرور، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ بھی اس براہ راست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حفیظ اللہ بابا سری نگر جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی حفیظ اللہ صاحب بتائیے۔ ہاں، مجھے تھوڑا ہارٹ میں پرابلم 4-5 سال سے مجھے تھوڑی ہارٹ میں پرابلم ہے۔ اب تو انشاءاللہ میں دوا تو لے رہا ہوں میں۔ جی اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی دعا چاہیے کہ دوا لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بالکل آپ کو جواب دیں گے اس کا انشاءاللہ۔ اگر دعا اور دوا دونوں ساتھ چلیں تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ حفیظ اللہ صاحب، آپ کا اور کوئی بھی مسئلہ ہے؟ جی جی مفتی صاحب، حفیظ اللہ صاحب پریشان ہیں، ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہیں 5 سال سے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی دعا کہ دوا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربطنا علی قلوبہم، اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر اس کو کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں۔ وربطنا علی قلوبہم، وربطنا علی قلوبہم، اور نمازوں کے بعد بھی پڑھا کریں۔ ایسے ہی چلتے پھرتے جب موقع ملے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے قلب میں درد ہے، تکلیف ہے، اس عارضے سے انہیں حفاظت میں رکھے گا۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے دواؤں کا، ڈاکٹروں کے مشورے سے جو کچھ آپ دوائیں لے رہے ہیں اس کا اہتمام کیا کریں۔ یاد رکھیں، دوا ڈاکٹر کا کوئی آپ کے لیے عطیہ نہیں ہے، اس میں تاثیر بھی اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی اسی اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہی شافی ہے۔ لیکن دوائیں پہلے آپ استعمال کر رہے تھے، وہ دواؤں میں اثر نہیں ہوتا تھا، اب اثر ہو رہا ہے تو یہ اسی کی مہربانی سے ہو رہا ہے جس کے حکم سے ہر ایک بیماری دفع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ خیال میں رکھیں کہ اگر دواؤں کے استعمال کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے، اللہ نے اسباب رکھے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے، اس سبب سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ دواؤں کی نوبت نہ لائے، صحت و شفا اپنے فضل سے یوں ہی عطا کرے۔ لیکن پھر بھی اگر علاج معالجے کے حوالے سے دوائی استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ فکر مند نہ ہو جائیں، کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، رنجیدہ نہ ہو جائیں،
اللہ سے لو لگائیں اور جو بھی آپ کے لیے دوائیں تجویز کی گئی وہ استعمال کرتے رہیں۔ بہرحال حفیظ اللہ صاحب کا کہنے کا انداز یہ بہت اچھا تھا کہ ایسی کوئی دعا بتا دیں کہ دوا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہی مل جائے۔ بہرحال ہمیں امید ہے حفیظ اللہ صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بنگلور سے افسر بات کر رہا ہوں۔ اس افسر سے صاحب پہلے ایک بتائیں۔ بار آپ سے بات ہوئی تھی، جی اس سے پہلے آپ سے ایک بار بات ہوئی تھی وہ روزی کے بارے میں، جی جو اللہ واللطیف کو بعبادہ الرزاق کو محشاؤں پڑھنے کے لیے بولے تھے 29 بار فجر کے بعد نماز کے، جی جی جو روزی میں برکت ہوتے ہیں بول کے، جی۔ وہ تھوڑا بہت دقت ہو رہی ہے، اور بھی جو روزی کے راستے تھوڑا بہت کم ہو رہے ہیں، پریشانی ہے، تو دوسری جاب کے لیے بھی کوشش کر رہا ہوں، تو جی۔ وہ بھی بہت مشکل ہو رہی ہے، مل نہیں رہی ہے، سب بلا رہے ہیں پھر نہیں بلا رہے ہیں، جاؤں گا تو ادھر کوئی نہ کوئی کارن سے تو منع کر دے رہے ہیں، تو میرا کار کا بھی کاروبار ہے، تو اس کے لیے کچھ دعا یا دعا کچھ بتا دیں تو اچھا ہوگا۔ جی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، افسر صاحب روزی میں برکت کے لیے، کام کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے دعا تجویز کریں۔ یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق کا یہ ورد کریں اور کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ جی ناظرین، جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو دعا کا ہی سہارا ہوتا ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں دوا کام کرنا بند کر دے وہاں پر دعا ہی کام آتی ہے۔ اس لیے آپ اس پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیاں بیان کر کے دعاؤں کے ذریعے رہنمائی حاصل کیجیے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں مفتی سید ضیاء الدین صاحب، جو آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بتائیں گے۔ ہمارے فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عارف بنتی سے۔ محمد عارف صاحب بتائیے۔ آپ بنتی سے بول رہے ہیں؟ محمد عارف۔ جی محمد عارف صاحب، آپ کی آواز بہت ہی دھیمی آ رہی ہے۔ دھیری آ رہی ہے؟ جی جی بہت سلو آ رہی ہے آپ کی آواز۔ تو سر ہو سکتا ہے نیٹ ورک پرابلم ہو، یہاں پر میں بہت زور سے بول رہا ہوں۔ آپ کے یہاں ٹی وی آن ہے شاید، اگر ایسا ہو تو ٹی وی بند کر دیجیے پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ ہاں ٹی وی ٹی وی آن نہیں ہے، پہلے ہی بند کر رکھا ہے سر میرے گھر ٹھیک میں۔ ہے، چلیے ایسے بتا دیجیے اپنی پریشانی، ہم کوشش کریں گے آپ کو سننے کی۔ آپ اپنا مسئلہ بتائیے کیا ہے۔ میرے گھر میں جیسے میری پریشانی رہتی ہے اور کوئی نہ کوئی بیمار ضرور رہتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ یہی مسئلہ ہے، تو بیماری کوئی نہ کوئی بنی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے، جب ہماری بات مکمل ہو جائے اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ مفتی صاحب محمد عارف صاحب پریشان ہیں، بیمار، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، گھریلو الجھن ہے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جن کو بھی عارضہ ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، الم ہے، وہ لازمی طور پہ اس کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مہربانی سے انشاءاللہ صحت و شفا پائیں گے۔ ضرور، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کناڈا سے پروین بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ میرا بیٹا شادی کے لیے نہیں مانتا، ہر بات سنتا ہے، شادی کے لیے بولے تو نہیں آگے بڑھا دو آگے بڑھا دو ایسی بولتے رہتی ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ مولانا صاحب سے بولیے کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے۔ ضرور بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ؟ جی، اور وہ نیند میں بہت گراٹے آتے ہیں، یہ تھوڑے پریشان ہو جاتی ہے نیند میں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا آتے ہیں نیند میں؟ خراٹے؟ جی جی بہت زیادہ۔ کس کے، آپ کے؟ ہاں، یہ کمرے سے وہ کمرے میں پہنچ جاتی ہے، اس لیے تو پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ سمجھ گیا ہم، ضرور جواب دیں گے آپ۔ مفتی صاحب، بیٹا شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، ماں بہت پریشان ہے لیکن بیٹا تیار نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نیند میں خراٹے بہت زیادہ لیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اپنے فرزند کو کسی اچھے نیک صالح شخص کے ذریعے سے سمجھائیں، تفہیم کروائیں، کیونکہ نکاح کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جلدی کرنے کی تعلیم دی ہے،
ٹال مٹول کرنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے بر وقت ان صلاحیتوں کا استعمال ہونا چاہیے, انہیں سمجھایا جائے, تفہیم کروائی جائے. علاوہ اس کے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھیں, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. اس کا ورد کریں. اگر وہ صاحبزادی آپ کے خود پڑھیں تو بہت اچھا ہے, اگر وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں تو آپ ان کی نیت سے پڑھیں تاکہ جلد سے جلد وہ نکاح کے لیے, شادی کے لیے جیسا آپ کہہ رہی ہیں آپ کا ارادہ ہے تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیال ڈال دے گا, اس کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں گے. اور آپ کو نیند میں خراٹے آتے ہیں تو آپ پہلے تو سونے سے پہلے باوضو ہونے کا اہتمام کریں کہ پہلے وضو کر لیں, پھر اس کے بعد سنت طریقے کے مطابق سوئیں, دائیں کروٹ سوئیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت آپ کی دور ہو جائے گی. آیت الکرسی بھی پڑھ لیں سونے سے پہلے, اللہ تبارک و تعالیٰ راحت کی نیند عطا فرمائے گا, اور جو آپ محسوس کر رہی ہیں اور جس عارضے کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. ضرور. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جناب, ٹی وی کی آواز بند کر دی. وعلیکم السلام. سر میں عارف بول رہا ہوں, ڈسٹرکٹ امروہہ یو پی سے. جی عارف بھائی بتائیے. جی سر, میرا ایک بھائی ہے وہ بہت ہی غلط چلتا ہمارے حساب سے, جو جیسا ہم چلتے ہیں نا تو ہمارے حساب سے بڑا غلط چلتا ہے وہ بھائی ہمارا. تو میں چاہتا ہوں سر وہ کس لائن پہ آئے, جو آپ کوئی دعا بتائیے ایسی. ٹھیک ہے, سمجھ گیا آپ کا مسئلہ میں. اس کے علاوہ نہیں سر, یہ ایک یہ دقت ہے سر, وہ ہم سے بہت ہی غلط چلتا ہے ہم سے الگ. ٹھیک ہے, بالکل عارف بھائی آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ناظرین, ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے, ایسی کوئی مشکل نہیں ہے, ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے, خاص کر کے دعاؤں کے ذریعے, صرف ہمارے سمجھنے کی دیری ہوتی ہے. ناظرین, یہاں پر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. اوکے اوکے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بادشاہ کرنول سے بات کر رہا ہوں. جی, سوال ہے کہ ہلو جی بتائیے بتائیے, میں سن رہا ہوں, سننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. سوال ہے کہ بچی ذرا ضد کر رہی ہے. اچھا, نام کی مانی چاہیے. کیا نام ہے ان کا؟ شافیہ. شافیہ. ہاں ٹھیک ہے, اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور نہیں بھائی, شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. مفتی صاحب, بریک سے پہلے عارف صاحب کا فون تھا امروہہ سے, اپنے بھائی کے حرکتوں سے پریشان ہیں, چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کی اخیر کی ان آیات کو اس یقین اور ایقان کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور راہ راست پر انہیں ڈال دے گا. کثرت سے پڑھا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں, ڈھنگ سے سمجھائیں. اگر خود نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو آپ کے علاقے میں جو نیک لوگ ہیں ان سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کو دلائیں, اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا مقام نہیں ہے. ایک دن آنکھ بند ہوگی اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. تو آخرت کو پیش نظر رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کے ہر عمل کو حسین بنانا ہے, اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. ہر شے وہاں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. ہم نے اگر غلط کام کیے ہیں تو سمجھانے والوں سے کوئی اچھی طرح تفہیم کروائیے, اور سورہ فاتحہ کی اخیر والی دعائیں ضرور پڑھیے, ان کی اصلاح کی نیت سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ضرور. جی مفتی صاحب, شافیہ کے معنی بتا دیجئے, اور ایسی کوئی دعا بتا دیں جو ان کی بچی ہے ضد کرتی ہے, وہ ضد کرنا چھوڑ دیں. دیکھیے, شافیہ اگر ہا کے ساتھ ہے, دو چشمی ہا, شافیہ, تو اس کے معنی ہیں کوئی بھی کام براہ راست کرنے والی, بالمشافہہ. اور اگر وہ عین کے ساتھ ہے, ان کے بولنے میں ان سے بھول ہو رہی ہے, تو شافعہ کے معنی ہوتے ہیں سفارش کرنے والی کے. اور اگر وہ یا کے ساتھ ہے, تلفظ میں ان سے غلطی ہوئی ہے, تو اس کے معنی ہے صحت و شفا والی کے. تو لہٰذا وہ صحیح طور پر لکھنے میں کیا لفظ لکھتے ہیں وہ سامنے رکھ کر تینوں ہم نے جو ترجمے اور اس کے مفاہیم بتلا ہے اس کو فٹ کر لیں. عین کے ساتھ ہو شافعہ تو سفارش کرنے والی, یہ کے ساتھ دو چشمی شافعہ ہو
اس کے معنی بالمشافہ کا کوئی بھی کام دو بدو کر دینے والی، اور اگر یا کے ساتھ ہو تو اس کے معنی شفا والی۔ اب رہا ان کے سلسلے میں کہ وہ ضد کرتی ہے، وہ ضد سے باز آ جائیں، تو یہ آیت مبارکہ پڑھیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسَةً۔ ہر آواز اللہ کے سامنے پست ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شرارت اور ضد سے ان کو بچائے، اس نیت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ورد کریں، کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں، اور جتنے زائد مرتبہ پڑھیں اتنا اور اچھا وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضد سے انہیں چھٹکارا دلائے، اور ہر ایک کو اس کے دکھ درد سے اپنے فضل و کرم سے عافیت بخشے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی بتائیے۔ میں کرناٹک سے۔ جی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہاں، نفل نمازوں میں سورہ فاتحہ 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور جبے میں جو چین والے بٹن لگتے ہیں نا، کیا لگتے ہیں؟ اسٹیل کے چین والے بٹن، جی ہاں، وہ پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اسٹیل والے بٹن جو لگتے ہیں جوتے میں؟ نہیں، جبے میں۔ اچھا جبے میں ہاں، جبے میں چین والے بٹن۔ ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے آپ۔ گولڈن، ہاں میں سمجھ گیا، جو کرتے میں اکثر لگتے ہیں۔ جی جناب، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور یہ نفل نمازوں میں سورہ فاتحہ زائد مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی سمجھ گیا میں، بالکل جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب کیا نفل نمازوں میں سورہ فاتحہ 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ ایک ہی مرتبہ پڑھیں، اس کی تکرار نہ کریں، خواہ فرض نماز ہو، خواہ واجب ہو، خواہ سنت ہو، خواہ نفل ہو۔ ہاں البتہ کوئی اس کے بعد پڑھی جانے والی صورت ہے، ضم سورہ کوئی صورت کو ملا رہے ہیں، اگر اس کو تکرار سے پڑھیں یا 1 سے زائد مرتبہ پڑھیں نفل نماز میں تو اس کی گنجائش ہے، اس طرح پڑھنا ثابت ہے، لیکن سورہ فاتحہ ایک ہی بار پڑھی جائے گی، 1 سے زائد مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں سنت طریقے کے مطابق ہی ہم اگر کوئی بھی کام کریں گے تو وہ کام درجہ قبولیت میں پہنچے گا، ہماری اپنی سوچ سے، ہماری اپنی مرضی سے اس میں ہمیں ازدیاد اور اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جہاں تک بٹن کا مسئلہ ہے کہ اسٹیل کے بٹن استعمال کر سکتے ہیں کیا جبے میں، قمیص میں، کرتے میں، شیروانی میں، اپنے لباس میں، اپنی پوشاک میں؟ دیکھیے اس میں گنجائش ہے، گولڈ کے استعمال کریں تو بھی اس میں حرج نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کپڑے کو باندھنے کا اور اس کو ٹھیک سے رکھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کے حد تک فقہاء کرام نے اجازت دی ہے۔ حدیث پاک کی روح سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کے فقہاء علماء نے فقہی مسائل اور احکام جہاں بیان کیے ہیں، یہاں اس کے بارے میں فرمایا ہے لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ آپ براہ راست اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کریں گے؟ میں کرناٹک سے طبیعہ بات کرنے کا۔ جی بتائیے بہن۔ میری بچی ہے سمیہ۔ جی سمیہ کا نام ہے، وہ ابھی بھی MSc کر رہی ہے، لیکن اس کے رشتے تو آتے ہیں لیکن پھر واپس نہیں آتے۔ اچھا، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ جی اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو بتا دیں گے ضرور۔ مفتی صاحب بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کئی لوگ دیکھ کر چلے آتے ہیں لیکن دوبارہ سے واپس نہیں آتے ہیں، رشتے میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس مبارک دعا کا ورد رکھیں، اور جو رشتہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اس کو کنفرم نہیں کرتے، دوبارہ پھر وہ آ کر پختہ نہیں کرتے، بات رہ جاتی ہے، تو آپ جو بھی رشتہ آ رہا ہو تو اللہ سے یہ درخواست کریں اپنے الفاظ میں کہ یا اللہ یہ رشتہ اگر ہماری لڑکی کے حق میں خیر ہے، بہتر ہے تو اس کو جما دے، اگر اس میں خیر دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے تو جو بہتر رشتہ ہے وہ نصیب فرما اور اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی جو آپ
کہہ رہی ہیں کہ آ کے چلے جاتے ہیں. جو ان کے حق میں بہتر ہوگا دین دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو جمع دے گا. آپ وہ آیت بھی پڑھیں ربی امی لما انزلت الی من خیر فقیر, اور ہم نے اردو میں آسان لفظوں میں آپ سے جو کہا ہے یہ دعا بھی اللہ کے حضور پیش کریں. علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم جھارکھنڈ جمشید پور سے بول رہے ہیں. جی بتائیے بھائی. جی میری امی ہیں, وہ قریباً 4 سے 5 سال ہو گیا ہے. ہاں. تو بہت دوائی بھی کرائیں, گھٹنے کے درد سے بہت زیادہ پریشان ہے. اب اتنی پریشان ہو گئی کہ بیڈ سے اٹھنے نہیں سکتی ہے. جی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا دوا بتائیں صاحب جس کو پڑھ کے ان کو جی شفا ملے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. روزی روزگار کے لیے کوئی دعا بتا دیں. آپ کے روزگار کے لیے؟ جی ٹھیک ہے, ضرور بتائیں گے آپ کو. جی مفتی صاحب, 4-5 سال سے ان کی والدہ گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہے, ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں, اور ان کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے. والدہ گھٹنوں کے مرض میں مبتلا ہیں, 4-5 سال سے ان کے لیے دعا چاہتے ہیں. تو 2 باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو ہے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھا کریں. دوسرا یہ کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں. یہ ہوا نماز فجر کے حوالے سے اس تسبیح کا اہتمام. اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی والدہ جن کے گھٹنوں میں درد ہے, گھٹنوں کی تکلیف سے وہ چھٹکارا چاہتی ہے, تو اس کو بطور وظیفے عام کے پڑھتے رہیں. جیسے عمومی اور اوراد وظائف پڑھتی ہیں, ذکر و اذکار کرتی ہیں, ایسا اس کو معمول بنا لیں. حدیث پاک سے ثابت ہے جوڑوں کا درد, گھٹنوں کی تکلیف اس کی برکت سے دور ہو جائے گی. اور یہ خود اپنے حق میں چاہتے ہیں کہ رزق و روزی میں خیر و برکتیں ہو. تو ایک بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرائع آپ کے لیے رزق کے رکھے ہیں اس میں حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے کوشش کریں, اور دعا اللہ سے یہ مانگے یا باسطو یا رزاقو, اے کشادگی عطا کرنے والے, اے خوب روزی دینے والے. تو اس کو پڑھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے روزگار میں آسانیاں ہوں گی, اور جو روزگار میسر آئے اس میں خیر و برکتیں ہوں گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اس امید اس توقع اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. languages